اعوذ باللہ من الشیطان کہ آپ کو معلوم ہے یہ اجتماع قائد اعظم علیہ الرحمہ کے یوم پیدائش کی تقریب میں منعقد ہوا ہے۔ قوم کے محسنوں کی یاد کا تازہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمات اور حسن کردار کا تذکرہ سامنے آ جائے تو آنے والی نسلوں کے دل میں اسی قسم کی خدمات سر انجام دینے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی یہ توقع ہوتی ہے کہ اس سے وہ جذبہ بیدار ہو جائے، اس لیے ان کی یاد کا باقی اور قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم ان سے بڑھ کر اور کون سا محسن ملت ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے یوم پیدائش کی تقریب میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا، یہ خصوصی درس جو اس تقریب پر میں پیش خدمت کروں گا اس کا عنوان ہے اسلام کے مقابل اسلام۔ یہ بڑا انوکھا سا موضوع نظر آئے گا آپ کو، اس کے معنی کیا ہیں، لیکن جب آپ اس کی وضاحت میں جائیں گے تو نظر آئے گا کہ ان چار لفظوں کے اندر نہ صرف تحریک پاکستان کی تاریخ مضمر ہے، بلکہ اس کے بعد اس 35 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ کیا یہ امر باعث حیرت نہیں کہ ایک قوم ایک مقصد کے حصول کے لیے کم از کم 10 سال تک سر توڑ کوشش کرے، دنیا بھر کی مخالفت مول لے، اپنی سعی و کاوش سے چومکھی لڑائی لڑے، اس تگ و تاز کے بعد وہ مقصد حاصل ہو اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا تھا، ہم نے یہ مقصد مانگا کیوں تھا۔ یہ تعجب انگیز تاریخ کسی اور قوم کی نہیں، خود ہماری قوم کی ہے۔ 10 سال تک پاکستان کے حصول کے لیے یا ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے جہاں اس قسم کی مملکت قائم کی جا سکے ہم نے سر توڑ کوشش کی۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ حاصل ہوا تو یہاں آتے ہی یہ سوال سامنے آیا یا ایک دوسرے سے ہم پوچھنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا۔ پھر باندھ باندھ کی بولیاں بولی جانے لگی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کثرت تو اس طرح گئی ہی کہ صاحب یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی جس سے مجبور ہو کر ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو گویا یہ کوئی مثبت مقصد نہیں تھا، ان کی تنگ نظری تھی۔ اگر وہ اپنی تنگ نظری کو چھوڑ دیتے تو ہم یہ مطالبہ ہی نہ کرتے۔ کچھ اور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ انگریز کی چال تھی، اس کی سیاست کا تقاضا تھا۔ کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاشی مسئلہ تھا۔ معاف رکھیے گا، موسم کا اثر ہے۔ اور یہ 35 سال سے یہ بحث چلی جا رہی ہے، اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے قائد اعظم سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو اس قدر مسلسل جنگ لڑی اور مخالفتیں مول لی اور یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کیوں کیا تھا۔ میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس معاملے میں، لیکن اس کی وضاحت تو انہوں نے 1944 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں ان الفاظ میں کی تھی۔ فرمایا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی۔
تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بعد انہوں نے ان سوالات کا خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریز کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں ہر قسم کی باتیں تو بتائی جائیں گی۔ یہ قائد اعظم کے یہ الفاظ یہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی تو 10 سالہ تقاریر میں بیشتر مقامات پر اس کی تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مقصد ہی ایک قرآنی مملکت کا قیام تھا۔ یہ کوئی نہیں سامنے لاتا۔ تو بہرحال انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا اور آخری دن تک یہ کہتے چلے گئے کہ اس کا مقصد اسلام کا مطالبہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کا مطالبہ تھا تو سب سے بڑی مخالفت وہاں مسلمان علماء کی طرف سے ہوئی تھی، تو وہ تو بہرحال مدعی اسی کے تھے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں، اقامت دین کے مدعی ہیں۔ تو جب ان کا بھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہ اسلام کے مدعی اور دعویٰ دار تھے، تو انہی کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی؟ یہ باتیں قوم کے سامنے نہیں آنے دی گئی۔ اسلام تو ایک لفظ ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اسلام ہے کیا، متعین طور پر اس کے معنی کیا ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ایک مملکت کا قیام، اور وہ جو مخالفت کرتے تھے اسلام کے مدعی، ان میں فرق کیا تھا۔ اسلام ایک وہ نظام حیات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور نے اسے عملاً متشکل کر کے دکھا دیا۔ نظام حیات جو خدا کی وحی پر مبنی تھا اور جسے حضور نے متشکل کیا، یہ جو نظام تھا یہ تھا الدین، یہ تھا الاسلام۔ عام اصطلاح میں اسے صدر اول کا اسلام کہتے ہیں، حالانکہ اسلام کے لیے اس طرح کی تفریق کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی۔ اس ملوکیت نے بھی ایک اسلام وضع کیا، یعنی ملوکیت کے دور میں ہمارے ہاں ایک اور اسلام وضع ہوا۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات مذہب کی تھی، اسلام کی تھی، تو یہ چیز مذہبی پیشوائیت ہی نے وضع کی تھی۔ تو یوں کہیے کہ ملوکیت کے زمانے میں، ملوکیت کے دور میں ایک اسلام وضع کرایا گیا اور انہوں نے اسے وضع کیا۔ وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھی کہ اس میں کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا۔ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل تھا، جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمرانی تھی۔ اس نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس دور کی تاریخ میں جیسی بھی ہمارے سامنے، اس میں اور سب کچھ ملے گا، مذہبی پیشوائیت کا وجود، پریسٹ ہوڈ کا وجود نہیں آپ کو ملے گا۔ اس میں سرمایہ داری کا وجود نہیں آپ کو ملے گا۔ اس میں طبقات کی تفریق آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تھی وہ مساوات، اس میں تذلیل انسانیت کا تصور تک کہیں نہیں ہوگا۔ یہ تھا وہ اسلام جو صدر اول کا اسلام جسے میں نے کہہ کر پکارا ہے، اور ملوکیت کے دور کا جو اسلام ہے اس میں یہ سب چیزیں آ گئیں۔ وہ جو تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، ملوکیت تو ہے ہی انسان کی حکومت کا نام، وہ کسی شکل میں ہو، وہ دور اول کے سلاطین یا بادشاہوں یا شہنشاہوں کی حکومت ہو، یا اس کے بعد ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کی حکومت ہو، مغرب کی جمہوریت کی حکومت ہو، یہ ساری انسانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو
صدر اول کے بعد جو دور ملوکیت کا اسلام تھا، اس میں پہلی چیز تو یہ آئی کہ اشخاص کی حکومت تھی، خدا کی حکومت نہیں تھی۔ اشخاص کی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ مذہبی پیشوائیت وجود میں آئے، کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسے یہ مذہب کی یا اسلام کی سند عطا کر دیں، اور پھر نظام سرمایہ داری تو ساتھ اس کے آنا ہی تھا۔ یہ تمام چیزیں، یہ جو بعد کا اسلام وضع ہوا دور ملوکیت کا، اس میں یہ چیزیں آئیں۔ اس میں سنویت یا ڈوئلزم جسے کہتے ہیں، دو متوازی حکومتیں، بادشاہوں نے سیاست اور جتنے امور مملکت تھے وہ تو اپنے قبضے میں رکھے، اور مذہبی امور جن کو کہا گیا، اعتقادات، عبادات، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل، انہیں انہوں نے مذہبی پیشوائیت کے سپرد کر دیا۔ یہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، وہ ان کی قلم رو کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے۔ دو متوازی قسم کی حکمرانیاں، ڈوئلزم اور سنویت، یہ اس دور میں تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ راضی تھے کہ حکمرانیاں قائم تھی۔ 1000 سال سے یہ اسلام چلا آ رہا تھا۔ صدر اول کا اسلام وہ گم ہی ہو چکا ہوا تھا۔ یہ جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام کا مطالبہ ہے، تو یہ اس اسلام کا مطالبہ تھا جسے ہم صدر اول کا اسلام کہتے ہیں، اور اس کی جو مخالفت ہوئی تھی ان کی طرف سے، جنہیں ہم اسلام کا دعوے دار سمجھتے ہیں، وہ اس اسلام کے پیرا اور مدعی تھے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ تو یہ دو اسلام تھے، یا اسلام کے دو تصور الگ الگ تھے۔ وہ مخالفت جو تھی علماء کی طرف سے، وہ اس اسلام کی مخالفت تھی جسے یہ حضرات، جس کا تصور علامہ اقبال نے پہلی دفعہ دیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کے لیے یہ پوری جنگ لڑی۔ یہ اپنے اس اسلام کو، مذہبی پیشوائیت یا علماء اس اسلام کو قائم رکھنا چاہتے تھے جو 1000 سال سے چلا آ رہا تھا، جو دور ملوکیت کا وضع کردہ تھا۔ صدر اول کا اسلام ہی اس اسلام کے خلاف تھا۔ یہ تھی جو جنگ تھی، یہ تھی جو ابتدا وہاں اس چیز کی ہوئی۔ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پہ 1930 میں جب پاکستان کا تصور دیا یا مطالبہ پیش کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضرورت کیوں ہے اس قسم کی مملکت کی کہ جس میں خدا کی حکمرانی ہو، انسانوں کی حکمرانی نہ ہو۔ کیوں ضرورت ہے، کیوں اس کا میں مطالبہ پیش کر رہا ہوں؟ کہا کہ اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہے، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن اور شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی، بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلام پر جو ملوکیت کے دور کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسے محو کر دیا جائے، اور اسلام خالص کو عملاً دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا جائے۔ پہلے دن جو مطالبہ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے، تو ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس سے بھی 2 سال پہلے انہوں نے جو خطبات ہیں ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اہم کتاب ہی وہی ہے ان کی کتاب۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا، سعید حلیم پاشا مرحوم جو ترکی کے تھے، ان کی ہم نوائی میں کہا تھا کہ اندری حالات ہمارے لیے کشادہ کار کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں، اور جن کی وجہ سے اس کی حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرچ کھرچ کر الگ کر دیا جائے،
اور حریت اور سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔ ایک تھا تصور یہ اسلام کا جس کی خاطر وہ ایک نیا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی مملکتیں تو بے شمار تھیں، لیکن کسی جگہ بھی وہ صدر اول کا اسلام عملاً نافذ نہیں تھا۔ اس خطہ زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ صدر اول کا اسلام پھر دوبارہ اس دنیا میں نافذ کیا جائے۔ علامہ اقبال کو اس کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس مطالبے کی مخالفت سب سے زیادہ علماء کی طرف سے، مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ان کی متوازی حکومت چلی آ رہی تھی اس میں وہ باقی نہیں رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے علامہ کا کلام آپ دیکھیے، ان کے نثر کے مقالات دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مخالفت وہ ملا کی کرتے، اور وہ یہ نہیں کہ ان کو کسی قسم کی خدا نہ کردہ ذاتی عداوت تھی ان سے۔ ملا کسی فرد کا نام نہیں، وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں یا یہ انسٹیٹیوشن وہ ہے جو اس اسلام کو قائم رکھے ہوئے اور برقرار رکھنا چاہتی ہے جو دور ملوکیت کا وضع کردہ ہے۔ اس بنا پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، قوم کو بار بار متنبع کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ تو انہیں نہایت افسوس کے ساتھ کہا مسلمان سے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ اور اسی لیے انہوں نے بار بار یہ کہہ دیا تھا کہ اس مملکت میں جس کے لیے ہم کوشاں ہیں یا جس کا تصور ہم نے پیش کیا ہے اس میں ملائی حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ہاں بار بار اس کی تشریح کی، بلکہ چند لفظوں میں انہوں نے یہ کہا، 1932 میں یہ خطبہ انہوں نے لاہور میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں وہ خطبہ دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہمارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ علامہ اقبال کے اس مطالبہ کی ہر طرف سے مخالفت، مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مخالفت ہوئی۔ علامہ کے بعد قائد اعظم آئے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے۔ کیا کیا باتیں ہیں صاحب۔ اگر تو ایسی بات ہو کہ قائد اعظم کا کوئی قول، کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی محفوظ ہی نہ ہو تو چلیے جو جی میں آئے ان کی طرف الزام لگا دیجئے۔ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ یہ دعویٰ کرنے والے معاف رکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ منافقت تھے، لا علم تھے یا جاہل تھے۔ قوم کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی تحقیق اور تصدیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، یہی لے اڑے کے ساتھ۔ قائد اعظم نے اس جامعیت سے اس مملکت کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ بہرحال میری بھی عمر گزری ہے، اسلامک لٹریچر میری نگاہوں سے گزرا ہے، ایک ایک سطر بھی گزری ہے۔ اس جامعیت سے جو انہوں نے بیان فرمایا تھا، اسلامی مملکت کا مقصد مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے حیدرآباد کے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی،
قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی مملکت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ غور فرمائیے، اس کے بعد پھر اس چیز کی مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اقبال نے یہ تصور کیوں دیا تھا، اور اقبال علامہ اور قائد اعظم نے پھر یہ جنگ کیوں لڑی تھی۔ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، محفوظ لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں۔ یہ تھا وہ مقصد، اور اس کے لیے قائد اعظم نے بھی بار بار یہ کہہ دیا۔ انہوں نے 1938 میں مسلم یونیورسٹی میں یہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا لیا ہے، اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں 2-3 مرتبہ یہ چیز پیش کر دی تھی کہ مملکت پاکستان میں تھیوکریسی نہیں ہوگی۔ انہوں نے تشکیل پاکستان کے فوری بعد امریکہ کے نام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس براڈ کاسٹ میں یہ چیز کہی تھی کہ پاکستان کا دستور تو بہرحال مسلمانوں نے مرتب کرنا، لیکن ایک بات میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں تھیوکریسی نہیں ہوگی جس میں عنان حکومت مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ نہیں ہوگی پاکستان میں صاحب۔ یہ تو تھا اقبال اور قائد اعظم کے پیش کردہ اسلام کا تصور۔ عزیزان من، غور فرمائیے، اس میں کسی قسم کی نہ کسی کی مخالفت کی ضرورت ہے، رعایت کی۔ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ کیا یہ صدر اول کا اسلام نہیں ہے جو یہ پیش کرتے تھے۔ اس کے برعکس علماء کرام وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے یہ تھے کہ ہندوستان میں جس قسم کی بھی حکومت قائم ہو، وہ ہندوؤں کی جمہوری حکومت تھی جو وہاں قائم ہونی تھی، اکثریت ہی ان کی تھی۔ اس حکومت کے اندر وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ ہمیں اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو نماز روزے کی آزادی ہوگی، نکاح طلاق کی آزادی ہوگی، وہ کہتے تھے کہ جب یہ آزادی مل گئی تو اسی کو تو اسلام کہتے ہیں، پھر الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی جمہوریت میں نکاح طلاق کی آزادی کا نام اسلام تھا۔ جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے اقبال اور علامہ اقبال کے اقوال خود پیش کی ہیں، ان حضرات کے یہ اقوال بھی محفوظ ہیں۔ اب ان میں اس گروہ کا سر خیل مولانا حسین احمد مدنی مرحوم تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث، جمعیت علماء ہند کے سیکرٹری بھی غالباً صدر۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہندو کی اکثریت کی جمہوریت کے تابع یہ نماز روزے، نکاح طلاق کی آزادی، یہ اسلام کی آزادی کے عین مطابق ہے۔ دوسری جگہ وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ کانگریس میں ہندوؤں کے ہاں یہ قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو ٹھیس نہ لگے۔ آپ نے غور فرمایا کہ دور ملوکیت میں جو سیکولرزم تھی اس کے تابع جس اسلام کی آزادی تھی، یہ وہی اسلام تھا جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا۔ معاف فرمائیے،
یہ جو اسلام تھا ان کا، اس کی شان نزول بھی سن لیجیے. کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک تاریخ پاکستان کی کوئی مستند تاریخ ہی مرتب نہیں کی گئی، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں شاید آپ اسے پہلی بار سنیں. اور اسے غور سے سنیے گا. قائد اعظم 1935 میں انہوں نے آ کے تو مسلم لیگ کو نئی زندگی دی اور نئی تنظیم شروع کی. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ حضرات نیشنلسٹ علماء مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، احرار کے یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. 1937 میں پہلے انتخابات ہونے تھے، مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ انتخاب لڑیں گے. اس انتخاب کے لیے مرکزی پارلیمنٹ بورڈ جو بنا تھا، مولانا حسین احمد اور مفتی کفایت اللہ دونوں اس بورڈ کے ممبر تھے. مسلم لیگ کے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر. میں دوسرے حضرات کا ذکر ساتھ نہیں کرنا چاہتا، وہ احرار والے جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر. بورڈ کی میٹنگ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انتخابات لڑنے ہیں، اس کے لیے ہر جگہ جگہ کوشش کرنی چاہیے. ان دو حضرات نے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اخراجات کی ضرورت ہوگی، ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے. قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس تو 50 پیسے بھی اس وقت نہیں. 50,000 روپیہ ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ سنیے ذرا غور سے. تو یہ اس کے بعد دوسرے دن یہاں سے اٹھے اور کانگریس میں جا ملے اور وہاں جا کے یہ کہا کہ مسلم لیگ جو مطالبہ کرتی ہے، جو اسلام پیش کرتی ہے وہ کفر ہے، اس کی مخالفت اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے، اسلام تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ تھی جو میں نے کہا ہے شان نزول اس اسلام کی طرف سے پیش ہو رہا تھا قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے. اس کے بعد یہ اسلام پیش ہونا شروع ہو گیا اور ساری جنگ جو اس تاریخ میں ہوئی. عزیزان من، میں یہ باتیں آپ کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ یہ شنیدہ نہیں ہے، دیدہ. میں شامل تھا اس محاذ کے اندر، بلکہ یہ جو محاذ تھا ان حضرات کی مخالفت کو تھامنے کا وہ میرے ہی سپرد تھا. طلوع اسلام کا اجرا ہوا اس مقصد کے لیے تھا. اس زمانے کے طلوع اسلام کے فائل موجود ہیں. ہوائی بات نہیں کرتا میں، کبھی کوئی بات بغیر سند کے میں نہیں کہوں گا. یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ 50,000 روپیہ انہوں نے مانگا تھا، نہیں ملا تھا تو چلے گئے تھے. اصفہانی کی جو کتاب ہے قائد اعظم مائی لیڈر، اس میں انہوں نے یہ پارلیمنٹ بورڈ کے اس رویداد پوری نقل کی ہے. وہ خود اس کے اندر تھے. انہوں نے یہ اسلام پیش کیا. اس اسلام کی تائید کہاں سے ہوتی تھی؟ ہندوؤں کی طرف سے. یہ جو میں نے عرض کیا صدر اول کا اسلام جو یہ حضرات پیش کرتے تھے اقبال اور قائد اعظم، اس کی مخالفت کس کی طرف سے ہوتی تھی؟ ان کی طرف سے جو علماء تھے ان کی طرف سے تو ہوتی تھی اسلام کا نام لے کے. ہندوؤں کی طرف سے شروع سے آخر تک اس اسلام کی مخالفت ہوتی تھی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے. اور ابھی عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس حد تک بات بڑی تھی کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر قائد اعظم اس اسلام کو چھوڑ دیں
یہ نہ کہیں کہ اس کی بنا پر ایک مملکت قائم ہوگی تو اس کے بعد اس تقسیم کے معاملے میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان بہت سے مشترکہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے، ہم مخالفت ہی نہیں کریں گے۔ مخالفت اس کی ہو رہی تھی، تقسیم کی بھی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے پارلیمان میں کانگریس اسمبلی میں کانگریس پارٹی کا لیڈر تھے مسٹر بھولا بھائی دیسائی، انہوں نے قائد اعظم کے اس مطالبہ کے بعد پارلیمان کے فرش پہ سے یہ بات کہی تھی کہ سن رکھیے، اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام خواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے۔ آپ نے سن لیا کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس بیان پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز اس زمانے ہی سے کانگریس کا نقیب چلا آ رہا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ خداوندی حکومت یا حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے، اور مسلمانوں کا یہ فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس سراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے۔ یہ رہنما یہی حضرات تھے نا۔ گاندھی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہی سب سے بڑا مد مقابل مخالف تھا قائد اعظم کی۔ اس نے یہ چیز لکھی تھی کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا۔ چلا جاؤں یا بند کر دوں؟ مجھے میرے مذہب کی قسم، میں اس کے لیے جان تک دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کس اسلام کی موافقت اور تائید ہو رہی ہے۔ مملکت کا کوئی واسطہ نہیں حکومت سے، وہی جو وہ کہہ رہے تھے۔ 1940 کا جب ریزولوشن پاس ہوا ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے گاندھی نے لکھا تھا کہ میں پوری جرت اور جسارت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ مسٹر جناح اور ان کے ہم خیال حضرات اپنی اس روش سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس پیغام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں جو لفظ اسلام کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے دل پر سخت ٹھیس لگ رہی ہے۔ میں اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کوتاہی کروں گا اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دروغ بافی سے متنبع نہ کر دوں جس کا اس نازک وقت میں ان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 1940 کا ریزولوشن پہ یہ تبصرہ ہو رہا تھا۔ اس کے 2 ہی ماہ بعد انہی نے یہ کہا تھا کہ اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو۔ کیا مطالبہ تھا؟ کیا چھوڑ دیں؟ یہ بات چھوڑ دیں کہ مملکت کی اور حکومت کی بنیاد دین پر ہوگی۔ اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت سے مشترکہ مقاصد نکل آئیں گے، اکٹھے مل کے زندگی بسر کریں گے ہم۔ یہ گاندھی کہہ رہا تھا۔ کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تقسیم ہند کی نہیں، اس اسلام کی جو ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا۔ 1 نومبر 1941 کو لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس ہوئی تھی جس کا صدر کانگریس کے بہت بڑے اس زمانے کے مشہور لیڈر مسٹر منشی تھے۔
انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ وہاں مسلمانوں کی اس لیے اکثر حیثیت تھی، وہ لدھیانہ جو تھا وہ یہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی وغیرہ کا مسکن تھا، وہاں خاص طور پہ وہاں یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ تو مسٹر منشی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصراً یوں کہیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اسلام کے جو مدعی اور علمبردار حضرات ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا نہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے ایک جید مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آخر تک اس کی مخالفت کریں گے کہ وہاں قرآنی حکومت قائم نہ ہو سکے۔ بڑے جلسے کے اندر یہ چیز آئی تھی۔ تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس پاکستان کی، تاریخ کی خاص طور پہ یہ سازش ہے کہ مرتب نہیں ہونے دی گئی تاریخ۔ اس تاریخ کی روح سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، نہ اس میں شخصی حکومت تھی، نہ مذہبی پیشوائیت تھی، نہ سرمایہ داری تھی، نہ طبقاتی امتیاز تھا۔ یہ تاریخ کیسے سامنے آنے دیں گے؟ یہ سن رہے ہیں آپ، یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سن لو پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہاں کے ہندوستان ٹائمز میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو، اس زمانے میں تو مشرقی بنگال ہمارے ساتھ تھا نا، ان کی اقلیتوں کو اتنا خوف و ہراس اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول روایات کے مطابق ایک اسلامی مملکت قائم کریں گے۔ کہا یہ ہے چیز وجہ ہراس۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اسی مقالہ میں لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے ہو جائے اور پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری ریاست کی تشکیل کا نصب العین رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ الگ مملکت بن جانے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر یہ اسلامی مملکت بنانے کا خیال چھوڑ دیں تو پھر ان میں اور ہم نے بہت سے خوشگوار تعلقات پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، مفاہمت ہو جائے گی۔ یعنی الگ مملکت کی بھی اس کے خلاف بھی اعتراض نہیں کیا جا رہا، وہ قائم رہے مسلمانوں کی، بے شک ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے خیال کو چھوڑ دیں۔ کون سا اسلام، کون سی اسلامی حکومت؟ جو اقبال اور جناح پیش کر رہے تھے۔ یہ ہندوؤں کی طرف سے میں نے یہ کہا، اس سارے دور میں یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء تھے وہ سارے ان کے ہم نوا تھے اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کے مطالبہ کی مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ ٹکراؤ کس چیز میں تھا؟ اسلام کے دو تصورات میں تھا نا۔ ہندو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسلم لیگ والے اسلام چھوڑ کے ہندو ہو جائیں، کیا کہتا تھا وہ؟ اسلام کا وہ تصور نہ نافذ ہونے جو ان کے ذہن کے اندر ہے، وہ تصور جو یہاں کے علماء حضرات پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیے، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ غور فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چار لفظ ہیں اسلام کے مقابل اسلام، اس کے اندر پہلے آپ دیکھیے کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ اس کے اندر مضمر ہے، اس ایک جملے کے اندر۔ یہ ساری جنگ ان دو تصورات کی جنگ تھی، نہ ہندو کے خلاف جنگ تھی، نہ انگریز کے خلاف جنگ تھی، نہ سرمایہ داری کے متعلق تھی، یہ تھی جنگ جو اصل میں تھی۔ نہرو نے ادھر دستخط کیے تھے
تقسیم ہند کے اوپر، اور وہی اعلان کیا تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد دیکھیے گا ہم ایسا کچھ کریں گے کہ یہ پاکستان والے اپنے اس جنون انگیز تصور کو اور مطالبے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل جھک کر ہماری بات تسلیم کریں گے۔ تو انہوں نے گھٹنے کے بل جھک کر تو یہ تسلیم نہ کی، لیکن انہوں نے اپنی ان سازشوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو بہرحال اس کا مقطع کا بند تو بہرحال خدا کرے کہ مقطع کا بند ہی وہ سن 71 کی جنگ جو تھی بنگال کی، مشرقی پاکستان کی، اس میں یقیناً ان کی کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی پر اس جنگ کی، یعنی ہندو کے ساتھ وہ جنگ نہیں تھی، وہ تو بہرحال مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی اور ادھر والوں کی بھی جنگ تھی نا۔ وہ جنگ جو تھی اس میں معیت تھا ہندو ان کا، ان کے بھروسے پہ وہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس کی فتح پر ہندوستان میں ایک جشن منایا گیا، پارلیمان کی طرف سے مسز گاندھی کو دیوی کا خطاب دیا گیا، مبارکباد دی گئی۔ اس مبارکباد کے جواب میں انہوں نے پارلیمان میں یہ تقریر کی اور کہا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے نہ ہی حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریے کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا۔ مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریے پر رکھی تھی، ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ 25 سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل، یہ ان کے باطل نظریے کی شکست ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کس چیز کی تھی، یہ باطل نظریہ کیا بتا رہے ہیں، حق کا نظریہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارے علماء حضرات اس سارے دوران میں وہاں موجود تھے، ان کی تائید اس سے ہوتی تھی کہ واقعی وہ باطل کا نظریہ تھا۔ حق کا نظریہ یہی ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت کی جمہوریت کی حکومت ہو، سیکولر، اور اس میں نماز روزے کے اور نکاح طلاق کی ہمیں اجازت ہو۔ علامہ اقبال نے اسی کے پیش نظر تو کہا تھا، مشہور شعر ان کا، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کیا بات۔ بہرحال یہاں تک ہم آ گئے، بات نیشنلسٹ علماء کی تھی۔ سید ابوالعلا مودودی مرحوم یہ نیشنلسٹ علماء میں نہیں تھے، وہ تو ان کی ایک تاریخ ہی الگ ہے، بہرحال ان میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی مخالفت میں یہ ان سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس تگ و دوگ میں جو یہ مملکت حاصل کریں گے، اس میں جو نظام قائم ہوگا وہ کافرانہ نظام ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید کچھ۔ اس لیے وہ وہاں مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ان کی تائید کس طرح سے کرتے ہو، وہ تو وہاں کافرانہ نظام سے بھی ایک بدتر نظام وہاں قائم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مستند ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، ان کی کتاب حصہ سوم، اس کا پہلا ایڈیشن جو تھا اوریجنل وہ لیجئے گا۔ ان کے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، دوسرے ایڈیشنوں میں فرق ہوتا ہے، بغیر بتائے ہوئے کہ یہ اس میں کوئی ترمیم ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے گا 1-2 نہیں، وہ ساری کی ساری کتاب اسی کے اوپر مبنی ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا تھا پاکستان کے بننے یا تقسیم ہند کا، تو اس زمانے میں بھی یہ اور ان کی جماعت، انہوں نے اقلیت کے صوبوں میں جا کر وہاں کے اقلیت کے مسلمانوں کو یہ کہہ کے بھڑکانا شروع کیا تھا کہ ان لوگوں کو تو ایک الگ حکومت مل جائے گی، تم جو ان کی تائید کرتے ہو تمہیں کیا ملے گا، تم تو یہاں مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ وہاں جا کے کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کے اس زمانے کے سارے اجلاس ان صوبوں میں جا کے ہوتے تھے، پٹنہ، مدراس، ٹانک،
ان کے ہی ایک رفیق بہت بڑے، وہ نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک قطعہ حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں تک کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے۔ کچھ علماء دین ساتھ شامل تھے مسلمانوں کے، جن میں سر فہرست جن کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ عظیم مخلص شخصیت، کہیں نہ ان کی کوئی برسی منا رہا ہے نہ ان کی یاد میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ کیسے کہا جائے؟ یہاں تو اس اسلام کی تائید کرنے والوں کی زبان کٹ رہی ہے۔ ایسی باتیں وہی کہہ سکتے ہیں جو یا تو سیاست اور فلسفہ اجتماع سے کلیتاً نابلد ہیں، اور میں ادھر ادھر سے چند باتیں نعرے سنا کر سیاسی تاریخوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور کوئی سمجھدار آدمی موجود نہ ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ سن لیجیے نا، اپریل 1947 میں یہ مخالفت ہو رہی تھی۔ ان کی طرف سے جو اقامت دین کے سب سے بڑے مدعی اور دعوے دار تھے، یہ دو مخالفتیں تھیں۔ ایک ہی مخالفت تھی ہندو کی، اور ان کے ساتھ یہ علماء کرام نیشنلسٹ علماء جماعت اسلامی۔ ایک مخالفت اور بھی تھی، اور وہ ان سے بھی زیادہ شدید مخالفت تھی، وہ تھی مغرب کی اقوام کی مخالفت۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی نظام کہیں قائم اگر ہو جائے، قرآنی مملکت وجود میں آ جائے، تو وہ نو انسانی کو کس طرح سے دعوت دیتی ہے بار بار کہ آؤ اس کے اندر آ کے امن کی تلاش کرو۔ اقوام مغرب کے دانشور یہ جانتے تھے قریش کی طرح کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں بھی قرآنی نظام قائم ہو گیا تو پھر ہمارے یہ جو باطل پر مبنی نظام ہے یہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ لوگ مثال کے طور پر پیش کریں گے کہ وہ ہے انسانیت ساز نظام، یا اس ویسا نظام قائم کرو یا لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے۔ ان کو بڑا خطرہ تھا، اور سب سے زیادہ مخالفت کی وجہ ان لوگوں کا خطرہ تھا۔ آگے چل کر یہ پتہ لگے گا، ہندو تو خیر مخالفت کر رہا تھا، ہمارے سامنے ہے، ان حضرات کی بیک پر، ان کی پشت پر بھی یہ مغرب کی اقوام تھی۔ ان کی مخالفت جو ہے قابل فہم تھی۔ ان کا باطل نظام کچھ باقی نہیں رہتا، نہ ان کے ہاں کی جمہوریت باقی رہتی ہے، نہ کیپیٹلزم باقی رہتی ہے، نہ یہ نیشنلزم باقی رہتی ہے، نہ سیکولرزم باقی رہتی ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن، کسی خطہ زمین میں بھی یہ اگر نظام قائم ہو جائے تو جس طرح سورج چڑھتا ہے تو پھر اندھیرے کا کہیں شائبہ نظر نہیں آتا، باطل کا نظام نظر نہیں آئے گا۔ ان کو بڑا خطرہ تھا۔ علامہ اقبال کو اس کا بھی احساس تھا، بڑی دور رس نگاہ تھی ان کی۔ ان کا انداز سمجھانے کا بڑا عجیب تھا، میں ایک آدھ درس میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن اسے تو میں عرض کروں گا کہ بار بار پیش کیا جائے اور آپ حضرات بار بار دہرائیے۔ ان کی آخری کتاب جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، ارمغان حجاز، اس میں وہ ہے تو فارسی زبان میں بیشتر، اردو میں بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اردو کے حصے میں ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس میں انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے، ابلیس سے مراد ہے اقوام مغرب۔ مخالفت جو ہو رہی ہے وہ ہے اس اسلام کی جو یہ حضرات پیش کر رہے تھے۔ انداز اس نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ خود صدارت کر رہا ہے، سربراہ مملکت جو ہوا وہ اپنا، اور اس کے مشیر ایک ایک شعبے سے متعلق ہیں اور وہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ وہاں ہم نے یہ کیا، وہاں ہم نے یہ کیا، وہاں سے یہ خطرہ آتا ہے، وہاں سے یہ خطرہ آتا ہے۔ آخری جو ہے وہ مشیر وہ یہ بتاتا ہے
کہ بڑا خطرہ ہمیں روس کی کمیونزم کی طرف سے ہے، وہ نظام سرمایہ داری کو مٹا دے گا، ابلیسیت۔ یہ ساری رپورٹیں سننے کے بعد ابلیس ان سے کہتا ہے کہ تمہاری نگاہ صحیح خطرے کی طرف پہنچی نہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار ارزو۔ تم نے کہا کہ خطرہ جو ہے کمیونزم سے ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ مزدقیت کے معنی کمیونزم ہے، وہ فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کی مشیروں میں سے بعض کے آنکھوں میں ایک مخفی سی ہنسی پیری کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس نے فوراً بھانپ لیا، بھانپ تو لینا ہی تھا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں ہے، تمہارے دل میں جو خیال ابھرا ہے، میں غافل نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ جانتا ہوں یہ سب کچھ، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ کون سی شرع پیغمبر؟ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رہنشیم۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ انہوں نے کہا کہ تسلیم، آپ کا تجزیہ، آپ کی تشخیص قابل فہم، کریں کیا ہم؟ پروگرام کیا ہے؟ کہا پروگرام بڑا سادہ ہے، اس کو اس قسم کے مسائل میں الجھا دو، نظریات کی بحثوں میں لڑا دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، نیچی آواز سے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہے یہی بہتر، الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، اور اس کے بعد تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہریں ہمات۔ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ کہا اس کے لیے عملی پروگرام کیا ہے؟ ہم کیا کہیں؟ پریکٹیکل پروگرام کیا کہنے کا؟ بات سادی سے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیر ہے۔ میں آگے جل کر عرض کروں گا، ابلیس سے مراد ہیں اقوام مغرب۔ اقوام مغرب نے اس پروگرام پر کس طرح سے عمل کیا اور کر رہی ہیں آج؟ یہ آج کا خطرہ نہیں، اقبال کی نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اقوام مغرب یہ کریں گی تمہارے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے پاکستان بننے کے فوری بعد مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے یہ اعلان آیا تھا کہ دنیا کے خدا پرستوں آؤ اس انکار خدا کی تاریخ کمیونزم کا متحدہ محاذ بنا کر مقابلہ کریں۔ خدا پرستوں کو دعوت دی گئی تھی۔ امریکہ اپنے آپ کو خدا پرست بناتا تھا۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ اس کا کیا ہے۔ اس دعوت کے اوپر ان کی لبیک کیسے کہا گیا؟ میزان من بڑے غور سے یہ تاریخ سننے کی ہے، ہمارے تحریک کی تاریخ جو ہے، اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد ان حضرات نے کیا کیا ہوا ہے۔ 1955 میں حکومت پاکستان نے سیاسی طور پر کچھ طے کیا
کہ امریکن بلاک کے ساتھ ہم مفاہمت کچھ کر لیں، یہ نظر آتا تھا۔ مودودی مرحوم نے یہ پبلک جلسوں میں یہ تقریریں کی کراچی کے پارک کے اندر، 1955 کی یہ بات۔ اعلانیہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ امریکن بلاک فی الواقعہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا۔ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساتھ بات کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو، اور عوام کا تعاون تو عوام کے نمائندوں کے ذریعے حاصل ہوا کرتا ہے نا۔ بات ہم سے کرو، حکومت سے کیوں کرتے ہو؟ وہاں سے کیا ملے گا؟ اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ 1952 میں امریکی سفارت خانے کے ڈاکٹر ویلر انہوں نے دورہ کیا تھا پنجاب کے مختلف مقامات کا۔ میاں والی کے کالج میں طلباء کو انہوں نے لیکچر دیا تھا کمیونزم کی مخالفت میں، اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی لاہور کے رہنما بھی تھے اور مقامی امیر مولانا گلزار احمد بھی ان پروفیسر کے ساتھ دورے میں شامل تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو الزام لگائے گئے تھے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے کیا کیا امداد مل رہی ہے اور کس طرح سے مل رہی ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں، تحریر میں موجود ہیں، اخبارات میں موجود ہیں، انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ تھے اس اسلام کے مخالف عناصر جسے اقبال کا تصور قائد اعظم کی تگ و دو یہاں نافذ کرنے کے لیے آئی۔ یہ تھی وہ مخالفت جو آخری دم تک یہ لوگ وہاں کرتے رہے، نیشنلسٹ علماء بھی، جماعت اسلامی بھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ہجوم کر کے یہاں آ گئے، یہ تہیہ لیے ہوئے کہ یہاں وہ اسلام نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا جس کا تصور تم پیش کرتے ہو، جو صدر اول کا اسلام تھا۔ یہاں اسی اسلام کا احیاء ہوگا جو دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ بڑا معصوم سا دعویٰ ہے، کون اس کی مخالفت کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ ہی تو یہ لیا گیا تھا، اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ 2-3 سال کے بعد پوچھا یہ گیا کہ بھئی آپ لوگوں کے اتنے فرقے ہیں، ان کے اس قدر اختلافات ہیں باہمی، اور یہاں جو اس قانون نافذ ہوگا وہ تو تمام فرقوں کے اوپر یکساں نافذ ہوگا۔ مملکت کے قانون، پبلک لاز جن کو کہتے ہیں، وہ ہر فرقے کا الگ الگ تو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وہ بنیاد بتائیے جس کے اوپر ایسا ضابطہ قوانین مرتب کیا جائے جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ علیہ طور پر اسلامی کہلا سکے، تو ہم بنائیں گے۔ اب جو حضرات مل کر دو فرقوں کے دو حضرات نماز نہ پڑھ سکیں، وہ متفق علیہ بنیاد کیا دیں جن کے اوپر اسلامی نظام قائم ہوگا؟ 31 علماء کی ایک کانفرنس منعقد کرائی ان لوگوں نے 51 میں، 51 میں، اور اس میں مختلف فرقوں کے نمائندہ حضرات شامل تھے۔ یہ امپریشن دیا، تاثر دیا کہ یہ دیکھ لیجئے جن کو آپ کہتے ہیں مختلف فرقوں کے علماء، وہ سب موجود ہیں۔ اور انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ پرسنل لاز، شخصی قوانین تو ہر فرقے کے الگ الگ ہوں گے۔ پہلی چیز ہی اسلام کے خلاف، اسلام میں شخصی قوانین اور پبلک لاز کا کوئی فرق ہی نہیں، یہ تو سیکولر حکومت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ اسلام تھا جو چلا آ رہا تھا دور ملوکیت کا، کہ پبلک لاز حکومت کے، پرسنل لاز علماء کرام کے۔ تو
تو پہلے ریزولیشن کی شک تو یہ تھی کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے. یہ امت واحدہ بن رہی ہے مملکت میں. اور جہاں تک پبلک لاز کا تعلق ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق مرتب ہوں گے. نظر بظاہر بڑی جی لگتی ہوئی بات کہ انہوں نے ایک ایسا متفق علیہ فارمولہ دے دیا ہے جو سب کے نزدیک قابل تسلیم، اور ان کو اسلامی تسلیم یہ کر رہے ہیں. اب کیا عرض کیا جائے کہ یہ معاف رکھیے گا، یوں انورٹڈ قوموں میں کہہ رہا ہوں، لعنت کا توق انڈیا میں بھی اس بندہ ناچیز کے ساتھ تھا کہ سب سے زیادہ یہ شخص مخالفت کر رہا ہے. یہاں بھی یہ چیز اسی کے حصے میں آئی. کیا عرض کروں کیوں حصے میں آئی؟ بس ایک چیز ہے، قرآن کے ساتھ اور صدر اول کے اسلام کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مملکت کے ساتھ ایک والہانہ عشق ہے جو مجھے لیے چلا جا رہا ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اصطلاح کتاب و سنت کی بڑی جاذب نظر آ رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اس کے مطابق کوئی ضابطہ حیات مرتب نہیں ہو سکے گا جو آپ لوگوں کے نزدیک میں متفقہ طور پر اسلامی ہو. کفر کا فتویٰ 1000 علماء نے دستخط کر دیا. بہت اچھا جی. ان میں سر فہرست مولانا مودودی مرحوم تھے، اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم گوجرانوالے کے جو تھے. ان دونوں کے درمیان ایک بحث ہوئی. یہ بات نہیں تھی کہ سنت ملے گی کہاں سے ہمیں، بات یہ ہوئی کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، سنت کہتے کس کو ہے. یعنی طے یہ ہوا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قوانین بنے گا متفق علیہ، اور بات یہ چلی کہ سنت کہتے کس کو ہے. آپ حیران ہوں گے یہ باتیں سن کے، آپ کے اس ملک میں یہ ہوئی بڑی لمبی چوڑی بات، اس پہ اوپر کتابیں لکھی ہوئی. جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث مولانا سلفی کی مرحوم کی طرف سے، اس کا جواب مودودی صاحب کی کتابوں کے اندر کہ سنت کہتے کس کو ہیں. اور اس قدر اختلاف اس چیز کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ایک حدیث کا بھی مسلم اور بخاری کے منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج. ان کو یہ کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جسے آپ سنت کہتے ہیں وہ دین میں تحریف ہے، اسلام تو ایک طرف رہا. کتابیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود مطالبہ حکومت سے یہی رہا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قوانین مرتب کیجیے، اس سنت کے مطابق جس کی ڈیفینیشن میں یہ دو خیر علماء متفق نہیں تھے کہ کیجیے. اب وہ کس طرح سے کریں؟ ہر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کے یہ بناتے نہیں ہیں، ہم نے تو ان کو متفق علیہ فارمولہ دیا ہوا ہے. غور فرمائیے کیا ہو رہا تھا اس ملک میں، اور اس فارمولے کے جزو اول کی یہ کیفیت تھی. 20 سال تک یہ بحث جاری رہی اور مطالبہ بھی ساتھ ہی ہوتا رہا. 20 سال کے بعد خود مولانا مودودی مرحوم نے یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین پبلک لاز کا نہیں بن سکتا جو مختلف فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے. سن لیا آپ نے؟ اس مطالبے کی حقیقت میری زبان سے نہیں، ان کی زبان سے نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. اور جب یہ اعلان کیا تو اس کے 4 ہی دن بعد جماعت اسلامی کی اس زمانے کی مجلس شورا کے اجلاس میں ریزولیشن پاس ہوا کہ حکومت سے کہا جائے کہ کتاب و سنت کے مطابق قانون بنائے. نہیں بنائے گی تو اس کے خلاف ڈگڈگی بجائی جائے گی. عزیزان مان، یہ تاریخ آپ کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا. ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہے یہ مسلمان یہاں کا، ان کی وجہ سے اسلام ہی سے وہ شخص دل، اگر میں متنفر نہ بھی کہوں تو بہرحال دل برداشتہ ہو چکا ہوا ہے. وہ اس کو دلچسپی کا موجب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مولویوں کے کوئی جھگڑے ہیں، کرتے رہیں.
نہیں بن سکتا. کہا کہ پھر کیا کریں؟ کہا کرنے کی بات تو آسان ہے، یہاں فقہ حنفی نافذ کر دیجیے. یعنی وہ متفق علیہ نہیں بن سکتا کہ اختلاف ہے. فقہ حنفی ان میں سے ایک فرقے کی فقہ ہے، یہ نافذ کر دیجیے، گویا باقی سارے اس میں متفق ہو جائیں گے. اس مقصد کو سامنے رکھیے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کوئی ایسا ضابطہ قوانین اور آئین بن نہ جائے کہ جس پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں. فقہ حنفی نافذ کر دیجیے. فقہ حنفی کے متعلق میں اپنی طرف سے خود نہیں کچھ کہنا چاہتا، خود ان کے فقہ حنفی کے متعلق مودودی مرحوم کے اپنے خیالات یہ ہیں کہ مجتہد خواہ کتنا ہی باکمال ہو، زمان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نظر تمام ازمنہ اور احوال پر وسیع ہو سکتی ہے، لہذا اس کے تمام اجتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حوالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے. جی فرماتے ہیں یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی؟ بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تو اٹل قانون قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریا برد کرنے کے لائق ہیں. صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے. اور سب سے بڑی چیز کہ کہا دوسرا بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کے رکھ دیا گیا ہے. کہا کہ اس منجمد شاستر کو یہاں نافذ کر دیجیے اسلامی مملکت بنانے کے لیے. عزیزان ایمان میں نے عرض کیا ہے نا، مسلمان کو یہاں اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں اس کو دلچسپی اس سے نہیں رہی. پہلے تو اس سے دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی نا کہ آمین بالجہر چاہیے یا پھر وہ کہتے مولویوں کا مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہنچا دیا گیا ہے مسلمان کو آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ کر کے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا. ورنہ پوچھتا کوئی ان سے کس کتاب و سنت کے متعلق 20 سال تک مطالبے ہوتے رہے اور آخر آپ نے خود کہہ دیا نہیں بن سکتا. اس کے بعد کہتی ہے فقہ حنفی کے مطابق بناؤ اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فقہ منجمد شاستر ہے. ان کے گروہ کے لوگ یعنی یہ مذہبی پیشوائیت وہ نہیں اس قسم کا مطالبہ کرتی. ویسے اختلافات ہزار باتوں میں اور ہوں گے، اس کے متعلق ایک بات نہیں کی گئی، بھانڈا پھوٹ جائے گا. اس ملک میں انتشار اور تشدد پیدا ہونے نہ دیا جائے، کرنے جایا جائے، بن نہ جائے، کہیں کوئی ضابطہ نہ بننے پائے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدے کا معتقد ہو اور اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی؟ سن لیجیے. اور اس کی دلیل ہی ہے فقہ حنفی کی کہ وہ حضرات طرف سے ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے اسلاف کی طرف سے متواتر چلی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. مطالبہ یہ کر دیا، حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا اور نظریاتی کونسل نے طے کیا کہ یہ حنفی فقہ عزیزان مان یہ صدر اول میں موجود نہیں تھی. اس زمانے میں الگ فقہ ہی کوئی نہیں تھی. ساری امت کے لیے ایک ضابطۂ قانون تھا جس کی بنیاد قرآن کریم تھی اور جس کے اصولوں کی جزیات اس زمانے کی مملکت نے قائم کی تھی، حضور اور خلفائے راشدین کی. یہی صحیح اسلام تھا. انہوں نے ان فقہی قوانین کو جو 1000 سال پہلے کے حالات کے مطابق مرتب کیے گئے تھے دور ملوکیت میں، انہیں نافذ کرنا شروع کر دی. ادھر سے نافذ کیا. پہلے ہی جو قوانین نافذ کیے وہ سزاؤں کے متعلق تھے جنہیں حدود کہا جاتا ہے. اس آرڈیننس کے جاری کرنے کے قریب 1 ہفتہ یا 2 ہفتے بعد امریکن ٹی وی کا ایک ڈیپوٹیشن آیا تھا یہاں صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس نے یہ بات کہی تھی
کہ اس قسم کی سزائیں یہ نافذ کیسے ہو سکیں گی؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے سزاؤں کو تو دیکھا ہے، وہ ہم ان شرائط کو نہیں دیکھا جن کے تابع ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں دی جائیں گی. ان کے تابع کسی 1000 میں سے ایک مجرم کو بھی سزا نہیں دی جا سکے گی. یہ ممکن العمل نہیں، امپاسبل ہے، یہ لکھا انہوں نے کہا سزا ممکن. وہ بات ٹھیک کہی. 1000 برس پہلے کے حالات کے مطابق کچھ مقنن تھے، قانون دان تھے، انسان تھے، نبی نہیں تھے، وحی نہیں تھی. انہوں نے ان حالات کے مطابق قانون بنائے. آج کے حالات کے اندر وہ فٹ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ خود نافذ کرنے والے صدر مملکت وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ نافذ نہیں ہو سکتا. یہ حدود کے متعلق تھا. بات ذرا آگے چلی تھی نا، زکوٰۃ کے متعلق جو اعلان شائع کیا، وہ اعلان تھا کہ وہ سب پہ اطلاق ہوگا. اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا اسلام آباد میں. میرا خیال ہے اس قسم کا احتجاج ان حضرات کی طرف سے شاید پہلا احتجاج تھا. ان کو 3 دن کے بعد منسوخ کر دیا گیا وہ آرڈیننس کیا، یعنی اسلامی حکم کہ اس کا اطلاق تمام مسلمانوں پہ ہوگا. اور کہا گیا کہ صاحب پھر ٹھیک ہے، ہر فرقہ اپنی اپنی فرقہ کے مطابق ادا کر دیا کرے نماز کو. پہلا پبلک لا 3 ہی دن کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوئی. اور اب یہی چیز جاری ہے، ہر ایک اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے. کچھ اس قسم کے بھی لوگ یہاں موجود تھے، مجھے معاف رکھیں، جو حالات پر نظر نہیں تھی. انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم تو قرآن کی فقہ کو مانتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، فقہ کسی نہ کسی انسان کی مرتب کردہ ہونی چاہیے، قرآن کی فقہ کے مطابق ہم اجازت نہیں دے سکتے. سوچ رہے ہیں آپ مسٹر منشی نے کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے یہ ہیں کہ وہاں قرآن کی حکومت قائم کریں، اور ان سے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس میں قرآن کی حکمرانی کا تو تصور ہی نہیں. فقہ دور ملوکیت کے وضع کردہ قوانین کا نام ہے، وہ دوسرا کا اسلام. میں نے کہا تھا نا کہ اسلام کے 2 تصورات میں جنگ ہے. وہاں یہ جنگ تھی کہ یہ بننے نہیں دیا جائے گا، بن جانے کے بعد یہ ہوا کہ یہ اسلامی نہیں، اس کو ہونے دیا جائے گا. کئی قوانین ہیں جن میں آپ سنتے ہیں روز باتیں چلی آ رہی ہیں، نظریاتی اسلامی کونسل وہ بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی جگہ گھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہی، بڑھ سکتی نہیں ہے. اس دور کے تقاضوں کے اندر وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتے قوانین جو 1000 برس پہلے کے حالات کے مطابق ان مقننین نے وضع کیے تھے. ان کو ابدیت کا درجہ دے دینا، عزیزان من، یہ تو شرک ہے. غیر متبدل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو کہا ہے، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف خدا کے قوانین کو ہے کہ وہ ابدی طور پر ہے، غیر متبدل ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر متبدل قرار دینا، ان کو تو ہم دوش بنا دینا ہے خدا کے قوانین کے مطابق، اور پھر وہ چل ہی نہیں سکتا. نظام جو جہاں جاری ہے سرمایہ داری کا پورا نظام اصطلاحات کا فرق ہے. ربا نہیں کہنا ہے، منافع کہنا ہے. مضاربت، مضارعت، منافع، بے حد و نہایت دولت جمع کر لیجئے، اس میں سے یہ اتنی سی زکوٰۃ جو وہ کاٹ لیتے ہیں دے دیجئے گا، باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے. یعنی تسلیم کیا نا کہ پہلے وہ ناپاک تھا تو اس میں سے اتنا سا دے دیا جائے تو وہ باقی مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے. سلیپنگ پارٹنرشپ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا سود نہیں ہے. پہلے انٹرسٹ کہتے تھے کھلے بندوں، اب اس کا نام منافع رکھا ہوا ہے. مضاربت اصطلاح ہے ایک فقہ کی، مضارعت بٹائی کو کہتے ہیں. زمین پر وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس میں زمین پر ذاتی ملکیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا اتنی دولت. نظام یہ تھا.
یہ عزیزان من وہاں جنگ تھی. اب غور فرمایا جو میں نے لکھا کہ اسلام کے مقابل اسلام، وہاں کیا جنگ تھی؟ اسلام کے ایک تصور کے مقابل اسلام ہی کا دوسرا تصور تھا. پہلا تصور صدر اول کا اسلام، خدا کی وحی حضور کی قائم کردہ مملکت کے مطابق. دوسرا تصور دور ملوکیت کا وضع کردہ اسلام اور اس کے قوانین. ان دونوں میں ٹکراؤ تھا، ان دونوں میں جنگ تھی. یہاں وہی چیز تھی. اب یہاں یہ صورت ہے کہ وہ وہاں تو بہرحال مقابل میں قائد اعظم جیسے، مسلم لیگ جیسی جماعت بھی تھی، مطالبہ بھی تھا. یہاں تو اس قسم کی کوئی جماعت ہے نہیں. ہو وہی رہا ہے جو وہ چاہتے تھے. وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اور یہ طلاق وغیرہ کے مسائل، وہی فقہی قوانین جو 1000 سال پہلے کے تھے وہ نافذ ہوں. وہ یہاں چل نہیں سکیں گے. جب چل نہیں سکیں گے تو یہاں کا ہم لوگ جو پرانے دور کے ہیں پھر بھی اسلام کی کوئی کشش اور محبت دل میں ہے. ابھی آنے والے دور کا یہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اس قسم کا اسلام لا رہے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں چل نہیں سکتا، وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، برگشتہ ہو رہے ہیں. ابھی تو ان کو خود بھی معاشرے کا کچھ دباؤ ہے. عزیزان من، یہ بڑے بوڑھے جب اٹھ گئے اور یہی نئی نسل ہمارے ہاں آ گئی تو آپ دیکھیں گے یہ بے باک ہو گئے، یہاں سے اٹھ جائیں گے اور کمیونزم کی گود میں چلے جائیں گے. قرآن کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، امپیریلزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نیشنلزم ختم کرنے کے لیے آیا تھا. یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. اس اسلام کے گزیدہ یہ مسلمان نوجوان نسل جو آگے ہے عزیزان من، مجھے ڈر نظر آتا ہے. معلوم نہیں میں کیوں اس دور کے بعد زندہ رہ گیا. میں نے تو خود وہ جنگ لڑی تھی 10 سال تک. دیکھیے طلوع اسلام کے اوراق کے وہ نقشہ حضور کی مملکت کا جو اس میں اعادہ ہوا تھا، انسانیت کے لیے اس دنیا میں جنت بنا دینے والا تھا، اس کے لیے جنگ لڑی تھی. آج اس اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ خود کہا جا رہا ہے کہ چل نہیں سکتا. معاذ اللہ. آئندہ آنے والی نسل ہماری عزیزان من، مجھے تو ان کے حال پہ یہ رحم آ رہا ہے. رحم کیا آ رہا ہے؟ اپنی حماقتوں کے اوپر رونا آ رہا ہے کہ ہم نے اس نسل کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. ان کو تو یہ تمیز نہیں ہوگی کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. وہ تو نفس اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں گے جناب. ہاں، یہی تھا وہ نظام جس کی محکمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابلیس کی مجلس شورا میں شعبہ اسلام کے مشیر نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. اس کی نگاہ تھی کہ یہ اسلام جو لایا جائے گا بڑا محکم ہوگا. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں غلام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج ابلیس کے مشیروں کی، ابلیس کی ہے ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج سنیے عزیز مان کہ کیا ہے ان کی کرامت، کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیا. عزیزان من، یہ تھی تحریک پاکستان کی تاریخ. یہ ہے اس کے بعد مملکت پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تاریخ. 4 لفظوں کے اندر اسلام کے مقابل اسلام. بات سمجھ میں اب آ گئی نا آپ؟ وہ صدر اول کا اسلام. اب اس کی تشریح میں جانے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. بہرحال میں اپنی کوشش کرتا ہوں. میری کتابوں میں اس کا تصور دیا ہوا ہے. میری تحریروں میں جو مقالات میں لکھتا ہوں وہ اسی کی تفصیل لکھتا ہوں. آخری عمر میں میرے تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کا نقشہ امت کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. اس حکومت میں اس کے مقاصد بتانا چاہتا ہوں. نقشہ
حکومت کی فارم کا تعلق نہیں، مقاصد بتانا چاہتا ہوں۔ اس حکومت میں حق حکومت کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حاصل نہیں ہوگا، حکمرانی صرف کتاب اللہ کی ہوگی۔ اس میں غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، اسلامی اور غیر اسلامی کی سند اور اتھارٹی قرآن مجید ہوگی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ سنت کیوں نہیں کہتے؟ خدا نہ کردہ منکر سنت کی بات نہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سنت کا تو ڈیفینیشن ان دو کے نزدیک متفق علیہ نہیں، باقیوں کا آپ کیا کہیں گے؟ سند قرآن مجید ہوگی، اس میں کسی کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ خوف ہوگا تو صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے مضرت رساں نتائج کا، جن کا اطلاق ہر ایک پر یکساں ہوگا۔ اس میں نہ کوئی فرد رات کو بھوکا سو سکے گا، نہ کسی کی کوئی ضرورت رکی رہے گی۔ اس میں امیر اور غریب، محتاج و غنی، حاکم و محکوم کی تمیز نہیں ہوگی۔ تمام انسان یکساں واجب التکریم ہوں گے، اور تذلیل و توہین آدمیت سنگین ترین جرم ہوگا۔ اس میں نہ نظام سرمایہ داری باقی رہے گا، نہ مذہبی پیشوائیت، نہ کمیونزم۔ امت کے باہمی مشورے سے نظام حکومت قائم ہوگا، اور وہ نظام قرآن مجید میں متعین کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قواعد و ضوابط خود مرتب کرے گا۔ انہی کو احکام شریعت کرا جائے۔ شرط یہی ہوگی کہ وہ قرآن کی کسی حد سے ٹکرائے نہیں صاحب۔ یہ تھے وہ دو اسلام جن کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اقبال نے ان دو اسلاموں کے متعلق کہا تھا کہ وہ مذہب مردان خدا آگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ لیکن عزیزان مان، قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ مایوسی کے اوپر ہے، اس کے باوجود کہ میرے سینہ تمام داغ داغ جو عرض کر رہا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن کا یہ خدا کا یہ عطا فرمودہ نظام، قرآن کا نظام جو ہے، یہ کسی خاص مملکت، کسی خاص خطہ زمین، کسی خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ اس نے اس کو اپنے یہاں زندہ کر دیا، قائم کر دیا تو یہ قائم ہو گیا، زندہ رہا، اس نے نہ کیا تو یہ ختم ہو گیا۔ یہ تو عالمگیر ہے، ذکر للعالمین ہے۔ تو خدا جو ہے رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، اس کا قرآن ذکر للعالمین، تمام اقوام عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اگر کسی ایک خطہ زمین میں ہم قاصر رہ گئے ہیں، بد نصیب ہیں کہ ہم اس کو قائم نہیں کر سکے، دوسری دنیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں نے اس پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ مغرب کی اقوام ایسے باطل نظام کے اوپر چل رہی ہیں، لیکن وہاں کے دانشور اتوار کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس نظام کا جس کے ہم محکم ہیں، نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں سرگرداں ہیں اس وقت کہ جس میں انسانیت کے لیے امن ہو اور فروغ ہو انسانیت کا۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، میں بہت کچھ اس باب میں بھی لکھ چکا ہوں۔ وہ تڑپ رہے ہیں اس نظام کے لیے۔ اگر یہاں یہ نظام مثالی طور پر قائم ہو جاتا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی۔ وہ ذہن میں تو یہ تصور کر رہے ہیں اس اسلام کا، لیکن یہ ان کو نقشہ کہیں نظر نہیں آتا۔ 2-4 منٹ ہیں شیخ صاحب، میں ایک آدھ اقتباس ان کا پیش کروں گا۔ ہاں جی، بہت ٹھیک ہے۔ سویڈن کا ایک اکنامسٹ ہے، بہت بڑا مشہور ہے، بیانڈ دی ویلفیئر اسٹیٹ۔ سویڈن میں فلاحی مملکت، ویلفیئر اسٹیٹ ساری دنیا میں بہترین ہے۔ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اپنے یہاں کی ویلفیئر اسٹیٹ سے، وہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں جس میں نہ قرۂ ارض پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ چلے پھرے، رہے سرے، اور ہر جگہ
مذہب کی روح سے قائم ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے دے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا. قرآن کا لفظ ہے یہ. وہ عقل و فکر پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق ہوگا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو. وہ انسان کو اس قابل بنا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پوری نوع انسانی کا مذہب بن سکے. اس کی تلاش عزیزان من، یہ شرائط قرآن کے سوا کوئی ضابطہ حیات پوری نہیں کر سکتا. ہماری بد نصیبی نہیں ان اقوام کی بھی کہ ہم قرآن کو پیش نہیں کر سکے ان کے سامنے. یہ خطہ زمین اسی لیے اقبال نے اس کا تصور دیا تھا کہ یہاں اگر ہم اس کو قائم کریں گے تو یہ پوری دنیا جو تڑپ رہی ہے اس قسم کے نظام کے لیے کشاں کشاں اس طرف آئے گی. لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا. کسی خطہ زمین میں بھی پیدا ہوگا، کہیں بھی ہوگا، یہ خدا کا وہی دین ہوگا. ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم اس کے بالکل ٹھیکیدار ہیں، ہم نے نہیں کام کیا تو دین فیل ہو گیا؟ یہ دین تو فیل ہو ہی نہیں سکتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام پر اسے غالب آنا ہے. تو جو بھی ملک اس طرح سے اس کا مطالعہ کریں گے وہ اپنے ہاں اس کو قائم کریں گے. اور اس طرح سے پھر اقبال کے الفاظ میں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. عزیزان من، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک ضروری اعلان وہ کاٹ دیجیے. یہ پورا مہینہ ہی اول تو، اور پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول وہ مقدس اور مطہر وہ تقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کی، اس پہ بھی میں اپنا نظرینہ عقیدت خاص طور پہ پیش کیا کرتا ہوں. وہ تو آئے گی غالباً 29 تاریخ کو. اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ 31 کو آئے گا. تو 31 کے جمعے کو صبح اسی جگہ درس کی بجائے 9:30 بجے، یوں کہیے کہ درس ہی جو ہوگا وہ درس ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، حضور کی سیرت، اس کی قائم کردہ مملکت، اسلامی مملکت صحیح معنوں میں جسے کہا جاتا ہے، میں اس کا ایک نقشہ پیش کروں گا. اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے اسی جگہ کارڈ چھپوا لیے گئے ہیں اعلان کے لیے. آپ احباب نے یہ اعلان سن لیا، اپنے ساتھ یہ کارڈ لے جائیے، باہر ملیں گے آپ کو میز پہ رکھے ہوئے. جو احباب یہاں آپ کے نہیں آئے اور آپ سمجھتے ہیں ان کو دلچسپی ہوگی، ان تک یہ اعلان پہنچا دیجئے. اخبارات ہم سے تعاون کرنا تو ایک طرف رہا، مخالفت کرتے ہیں ان اعلانات کی. ہونا جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، ہر ایک کی کوشش یہ ہے اس اجتماع کی، اس درس کی اعلان نہیں شائع کرتے، اشتہار نہیں شائع کرتے. بہرحال ہم نے تو عزیزان من کو بیچنا نہیں، کاروبار نہیں کرنا، اس سے کیا نقصان ہے. بہرحال یہ کارڈ ہے، یہ آپ لے جائیے گا اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے. عنوان یہ ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں. آج تو میں نے یہ بتایا ہے نا کہ اس دور کا جو اسلام ہے وہ اسلامی مملکت نہیں. وہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے اس کی تفصیل میں آئندہ جمعے